اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ پاکستان کے غیور مجاہدین نے اپنے کشمیری مجاہدین سے کچھ عہد و پیما کیے تھے کہ خون کے آخری قطرے تک جہاد کو جاری رکھا جائے گا، آخری سانس تک میدان کو گرم رکھا جائے گا، ہاتھ شل ہو جائیں، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، لیکن منزل کی جانب سفر جاری رکھا جائے گا۔ جن چراغوں کو سرخ لہو سے روشن کیا گیا ہے ان کی لو کو کبھی بھی مدھم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کشمیری ابھی بھی اپنے عہد پر قائم ہے، آبلہ پاں ہیں پھر بھی عزم سفر جواں ہے۔ روشنی کی دشمن آندھیوں نے ان چراغوں پر یلغار کرنی شروع کر دی ہے، پھر بھی ان کو بجھنے نہیں دیا گیا ہے۔ کشمیری تو اپنا عہد نبھا رہے ہیں اور اندلس کے ان نوجوانوں کی طرح آخری سانس تک ڈٹے رہیں گے جو امیر غرناطہ عبداللہ کی کم ہمتی اور بزدلی کے باوجود آخری مجاہد تک اسلام اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے۔ کشمیری مجاہدین بھی آخری سانس تک اس عہد کو نبھا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد میں کامیابی صرف علاقہ فتح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ تو عقیدے کی جنگ ہے۔ جو اپنے عقیدے پر آخر تک ڈٹا رہا وہی کامیاب اور فاتح کہلاتا ہے۔ ان کے سامنے اسلام کی تاریخ ہے جس میں انہوں نے پڑھا ہے کہ دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا مورخ بھی میر جعفر اور میر صادق کو کامیاب نہیں کہتا بلکہ دنیا انہی کو کامیاب کہا کرتی ہے جو اپنے جسموں کو تو مٹا گئے لیکن اپنے نظریے اور عقیدے کو بچا گئے، جیے تو عقیدے پر اور جان نکلی تو بھی اپنے عقیدے پر۔ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں بلکہ شریعت نے اس لیے اس کو جہاد کہا ہے۔ طاغوتی قوتیں ہم سے اس لیے لڑتی ہیں کہ ہم اللہ کی بالادستی کا خیال دل سے نکال کر ان کے ورلڈ آرڈر کے سامنے سر جھکا لیں، جبکہ ہمارا اصرار ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کشمکش میں اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو اس حال میں جاتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم ہوتے ہیں، جبکہ باطل ہم سے اس لیے لڑا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے عقیدے سے ہٹا دے۔ سو اے عقل والو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر مجاہدین کسی خطے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو انصاف سے فیصلہ کرو کہ فاتح کون بنا، ہم یا ہمارا دشمن؟ لہٰذا مجاہدین کشمیر بھی انشاءاللہ فاتح ہی بننا پسند کریں گے۔ وہ تو اپنے نظریے اور عقیدے پر جانے قربان کر کے فاتح بن جائیں گے، لیکن کل تاریخ کیا لکھے گی کہ یہ عہد و پیما تو کسی اور نے بھی کیے تھے، سفر میں ساتھ رہنے کے وعدے کرنے والے تو کوئی اور بھی تھے، چراغوں میں لہو جلانے کی قسمیں تو اوروں نے بھی کھائی تھی۔ تاریخ کے سامنے کیا غزر پیش کیا جائے گا کہ حالات ناموافق تھے، حکومت کی پالیسی تبدیل ہو گئی تھی، لیکن مورخ کے قلم کو حرکت کرنے سے بھلا کس نے روکا ہے؟ وہ تو تاریخ کے سینے پہ اپنے خنجر سے یہ ضرور تحریر کر جائے گا کہ شہدائے کشمیر سے عہد وفا کرتے وقت حالات کے موافق و ناموافق ہونے کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ عشق کی راہوں میں قدم رکھتے وقت تو ایسی کوئی شرط نہیں تھی کیونکہ عشق شرطوں پر نہیں کیا جاتا۔ میں جب اس کشمیری بوڑھے کے بارے میں سوچتا ہوں جو اب سے پہلے بھی 2 مرتبہ اپنوں کی بے وفائی دیکھ چکا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس کے دل سے کیا آہ نکلتی ہوگی۔ میں جب ان ساتھیوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو سخت برفانی راتوں میں ڈوڈا کے پہاڑوں میں چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوں گے کہ قافلے کہاں ہیں تو ان کی نظر میں کسی کی کیا اہمیت رہتی ہوگی۔ کل روز محشر جب جموں کے کوہساروں اور وادی کے سبزہ زاروں سے شہدا اٹھ کر آئیں گے تو ان سے کس طرح نظریں ملائی جائیں گی؟ وہ خون شہدا جس سے وادی کے چنار رنگین ہوئے، امت کی بیٹیوں کی وہ چیخیں جس نے کشمیر کی خاموش فضاؤں کو بوجھل بنا دیا، دریائے جہلم میں بہتی بہنوں کی برہنہ لاشیں، بیٹے کی راہیں تکتی بوڑھی ماں کی پتھرائی آنکھیں، مصائب و علم کے 50 سال جس سے جنت نظیر وادی جہنم میں تبدیل ہو گئی، یہ سب اس لیے برداشت کیا کہ ایک دن برہمن کے کفر سے نجات ملے گی۔ روز محشر کوئی ان کے خلاف کیا غزر تراشے گا جبکہ امام المجاہدین محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو بھی ہو، راہ وفا میں چلتے رہنا ہی کامیابی کہلاتی ہے، تھک کر بیٹھ جانا خواہ کتنے ہی خوبصورت سیراب کے قریب ہو ناکامی ہی کہلاتا ہے۔ سو ان دیوانوں کے حوالے سے ہم بہت پر امید ہیں، اس لیے جہاد کشمیر سے محبت کرنے والوں کو دل برداشتہ اور افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہدا کے خون سے تجارت کرنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں، میدان جہاد میں چنگاریاں بھڑکاتے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سیاست کے میدان میں گرانے کی کوشش بھی کوئی نئی بات نہیں۔ آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والے عقابوں اور بلند چٹانوں پر نشیمن بنانے والوں کو خوبصورت گنبدوں کا اسیر بنانے کا درس دینے والے بھی پرانی تاریخ رکھتے ہیں۔ سو آج جو کچھ جہاد کشمیر کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ تو یہ مجاہدین کی آواز ہے اور نہ ہی ان کشمیریوں کے جذبات ہیں جن کے گھروں تک برہمن کا ظلم پہنچا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حاصل ہونے تک نہ تو مانیں گے اور نہ ہی شکست تسلیم کریں گے۔ لہٰذا ڈھل جھیل کے کنارے خوبصورت ہوٹلوں سے لے کر دہلی کے نرم و گداز بستروں تک اور کھٹمنڈو سے لے کر وائٹ ہاؤس تک جتنے چاہیں خفیہ مذاکرات کیے جائیں،
ان کے ذریعے جہاد کشمیر کو بند نہیں کرایا جا سکتا۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ان حالات میں مجاہدین کو بے انتہا پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد تحریک اپنے نئے جنم کے ساتھ ایک نئے انداز میں اپنے پیروں پر کھڑی نظر آئے گی۔ جب مجاہدین اپنوں کی بے وفائیاں دیکھیں گے تو پھر ممکن ہے اپنوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور تحریک میں عسکری انقلابی تبدیلیاں لے آئیں۔ ایسا ہونا قطعاً ناممکن نہیں، کیونکہ تحریکوں میں ایسے مراحل آیا ہی کرتے ہیں، لیکن ان مراحل کے بعد تحریکوں میں نکھار اور اجلاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مجاہدین ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہاں البتہ ان سے وعدے کرنے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہر ایک سے اس کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگوں کے انفرادی گناہ تو معاف بھی ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کبھی قوموں کے اجتماعی گناہ بھی معاف ہوئے ہیں؟ اگر بھول گئے ہو تو تم تو صاحب قرآن ہو، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا۔ قوم کے اجتماعی گناہ اللہ معاف نہیں کیا کرتا۔ آخرت میں تو نیتوں کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اس جرم کا عذاب دنیا میں ہی آ جاتا ہے اور سب پر آتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا فیصلہ کس نے کیا تھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کیا کیا تھا۔ جہاد کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان اور 25 کروڑ پاکستانیوں کی امن و سلامتی اور بقا کا ضامن ہے۔ بھارت کی اگر جہاد کشمیر سے جان چھوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ناپاک عزائم کے راستے میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ 7 روزہ تکبیر کے شمارے میں جارج فریڈمین کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فریڈمین اسٹریفورڈ گلوبل انٹیلیجنس نامی ایک پرائیویٹ کمپنی کا سربراہ ہے۔ فریڈمین نے نیشنل پبلک ریڈیو کو ایک انٹرویو میں پاکستان کے خلاف بکواس کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا امریکہ آئندہ موسم بہار تک شمال مغرب پاکستان پر حملہ کر دے گا، اور اگر پاکستان اس حملے کی تاب نہ لا سکا تو امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ فریڈمین نے اپنی کتاب امریکاز سیکرٹ وار اور اپنے مختلف انٹرویوز میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پر حملہ امریکہ کی ضرورت ہے، کیونکہ القاعدہ کی کمانڈ پوسٹ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں منتقل ہو چکی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے اس کمانڈ پوسٹ کا تباہ کیا جانا ضروری ہے۔ جارج فریڈمین کے خیال میں امریکہ کو پاکستان پر حملہ بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس حملے کے لیے اس علاقے میں امریکہ کے پاس کافی فوج موجود نہیں ہے، اس لیے حملہ آئندہ موسم بہار تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں فریڈمین نے پینٹاگون کے ایک ترجمان کا بھی حوالہ دیا ہے، جس نے غلطی سے امریکی پلان میڈیا کو بتا دیا تھا۔ تاہم بعد میں امریکن میڈیا نے پینٹاگون کی مدد کرتے ہوئے اس پلان کو میڈیا میں زیادہ نہیں اچھالا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی دشمنی اور ناپاک ارادوں سے آگاہ فرمایا۔ اے ایمان والو، اپنے علاوہ غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ کافر تمہیں دھوکہ دے کر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں۔ ان کی باتوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تم کو کچھ عقل ہو تو۔ اسلام کے دشمنوں کا بغض اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے اس لیے ظاہر کراتا ہے تاکہ ملک و ملت سے محبت کرنے والے اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ خوش فہمی کی جنت میں رہنے والے اس طرح کے بیان کو پڑھ کر یہی کہیں گے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے اور امریکہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی کرنیں زندہ ہیں، جو مساجد و مدارس کو بچانا چاہتے ہیں، جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کے پاسبان ہیں، اور وہ لوگ جن کی رگ رگ میں وطن عزیز کی محبت گہرائیوں تک اتری ہوئی ہے اور جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ملک و ملت کی حفاظت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں۔